کلپ نمبر 1118۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ ترجمہ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ فسبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اے عقل مندوں، جب تم نے نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو ملنے والا ثواب اور نعمتیں یوں ہی جھٹلانے والے کفار کو ہونے والے عذاب کے بارے میں جان لیا، تو تم صبح و شام ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ کیا 5 نمازوں کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان میں 5 نمازیں اور ان کے اوقات مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں، یہاں ان میں سے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو پسند فرما لیا ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 20 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے بھی اسی کی مثل ہے، اور جس نے اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حین تمسون وحین تصبحون، جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں 3 نمازوں کا بیان ہوا، شام میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں، جبکہ صبح میں نماز فجر آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ترجمہ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت تسبیح کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو۔ اس میں نماز عصر اور نماز ظہر کا بیان ہوا۔ نماز کے لیے یہ 5 اوقات مقرر فرمائے جانے کی حکمت۔ یاد رہے کہ نماز کے لیے یہ 5 اوقات اس لیے مقرر فرمائے گئے کہ افضل اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں، اور انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے تمام اوقات نماز میں صرف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے حوائج جو ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادت میں تخفیف فرمائی اور دن کے شروع، درمیان اور آخر میں، جبکہ رات کے شروع اور آخر میں نمازیں مقرر کیں، تاکہ ان اوقات کے اندر نماز میں مشغول رہنا دائمی عبادت کے حکم میں ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ترجمہ، وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو بے جان سے، جیسے کہ پرندے کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے اور مومن کو کافر سے نکالتا ہے، اور بے جان کو زندہ سے، جیسا کہ انڈے کو پرندے سے، نطفے کو انسان سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے، اور زمین کو خشک ہو جانے کے بعد بارش برسا کر اور اس سے سبزہ اگا کر زندہ کرتا ہے۔ اور ان چیزوں کو نکالنے کی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے حساب کے لیے نکالے جاؤ گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تو اس دن میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب پالے گا، اور جو شام کے وقت یہ کہہ دے تو اس رات میں جو نیکی اس سے چھوٹ گئی اس کا ثواب پالے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نیکی چھوٹ جانے سے مراد نوافل نیکیاں چھوٹ جانا ہے، یا فرائض عبادات میں نقصان یعنی کمی رہ جانا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکت سے بہت سی نفلی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر آج دن رات کے فرائض میں کچھ نقصان واقع ہو گیا ہوگا تو رب تعالیٰ نقصان پورا فرما دے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمام فرائض و واجبات چھوڑ دو، صرف یہی آیت صبح و شام پڑھ